بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، ہمارا پاکستان، ہمارا پیارا ملک پاکستان جنگ کی لپیٹ میں، پراپر جنگ لگ چکی ہے۔ دشمن باہر کے بیرونی طاقتوں کے ایما پہ، بیرونی طاقتوں کی سپورٹ سے ہر روز ہر وقت ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہے۔ ہماری پاک فورسز ان کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتی ہوئی کچھ باتیں بڑی مشکل سے نمایاں ہو گئی۔ کچھ ایسے عنصر ہمارے ملک میں پیدا ہو چکے تھے کہ ہر بات پہ جواز کرتے تھے، ہر بات پہ بحث کرتے تھے، ہر بات پہ کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ لیتے تھے۔ لیکن وقت گزرا، ایک دن ایسا آیا کہ ٹرین کا حادثہ، ٹرین جو جعفر ایکسپریس کے نام سے چلی کوئٹے سے پشاور کی طرف، وہ دشوار گزار راستوں سے گزر رہی تھی، اس کے اوپر حملہ ہو گیا۔ دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب باتیں کیسے نمایاں ہوئیں؟ باتیں تو آپ نے سب سنی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی آپ غور نہیں کرتے۔ اصل میں باتیں وہ ہوتی ہیں جو غور طلب ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر غور نہیں کرتے تو اس کا فائدہ دشمن کو پہنچتا ہے اور دشمن اس کا فائدہ بہت زیادہ اٹھاتا ہے۔ اب باتیں تو آپ نے ساری سنی، مختصر سی آپ کو روشنی ڈالتا ہوں کہ ہوا کیا اس سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹرین کا حملہ میں نے جو رات ہے، جو کہ اب سارا کچھ باتیں نمایاں ہو چکی ہیں افغانستان سے، اور اس میں انڈین میڈیا ایسی ایک کاروائی ڈالتا ہے کہ انڈین میڈیا اس سے دکھاتا ہے جیسے لائیو دیکھ رہا ہے اس وقت، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اور بہت سارے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی اس کے اندر پورا بھرپور حصہ لیے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسی کوئٹے سے، اسی بلوچستان سے انڈیا کا حاضر سرونگ وہ جو ملازم تھا اور بڑے اچھے اوپر والے رینک کا بندہ، وہ کلبھوشن یادو، جس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، جس کے لیے انڈیا نے انت تک کوششیں کرتا ہے۔ کبھی ہمارے ملک میں ایسے گندے لوگ بھی آتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس کرنا پڑ گیا اسپیشل اس بندے کے لیے۔ ہماری کمزوریاں، ہمارے جو چیزیں وہ سب سامنے نمایاں آ رہی ہیں اب سب، لیکن غور کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ وہ ہماری فورسز نے اپنے صحیح کاوشیں دکھا کے اس بندے کو گرفتار کیا۔ پوری دنیا نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ملاقات کی رسائی دی جائے، اس کو ہمارے قوانین میں ترمیم کرنی پڑی۔ ہم نے کی، اپنی کمزوری دکھائی۔ ہمارے ملک پہ ایئر فورس کا، انڈین ایئر فورس کا حملہ ہوتا ہے، ہم جہاز گراتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے جس کا نام کسی نے نہیں لیا، سب کو پتا ہے۔ 2 پائلٹ تھے، ایک پائلٹ وہ جو مونچھوں والا، اس کو پکڑا گیا، اس کو چائے پلا کے سوٹ پہنا کے دوسرے دن واپس بھیجا گیا۔ اس وقت کا وزیر اعظم، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اس نے 24 گھنٹے بھی وہ پریشر برداشت نہیں کیا اور اس کو حوالے کر دیا۔ اب آتے ہیں واپس ٹرین کے اوپر۔ ٹرین پہ حملہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں انڈیا لائیو دکھاتا ہے اس کو، اور لائیو اس کے خبریں نشر کرتا ہے۔ جو الفاظ انڈین میڈیا ان کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کو ہیرو بناتا ہے دہشت گردوں کو، وہی الفاظ ہمارے ملک میں ڈیجیٹل دہشت گرد، ایک تو وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی پیرلل ڈیجیٹل دہشت گردوں نے پراپر حملہ کر دیا ملک کے اوپر۔ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ پہلے کیا خبر آئی تھی؟ سب سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ بھی کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنے لوگوں کو مغوی بنا لیا، کتنے لوگوں کو اغوا کر لیا، اور ایسے باتیں کرنی یہاں شروع کی کہ پتہ چلے کہ پاکستان کے پلے ککھ نہیں رہا اور پاکستان کی فورسز بالکل ناکام ہو گئی ہیں، اور دہشت گرد وہ ہیروز ہیں، بی ایل اے کے لوگ ہیروز ہیں۔ وہ ادھر کام ہمارے ڈیجیٹل دہشت گردوں نے شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی ویڈیوز جو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کے بعد ثبوت آپ اکٹھے کرتے رہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے 4 رینجر والوں کو اسلام آباد میں چڑھائی کے دوران کچل دیا گیا،
اور وہاں پہ شور کر دیا، اگر 200 بندہ مار دیا ہے، 100 اتنے مار دیے ہیں، وہ کرتے کرتے ایک بندے کی بھی لاش نہیں دکھا سکے، لیکن وہ 4 بندوں کی لاشیں کھا گئے۔ میڈیا کی جو ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی جو پاور ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے باہر کی سپورٹ کے ساتھ ہمارے 4 رینجر والے وہ کھا چکے ہیں۔ آپ کو بھی یاد نہیں رہا، میں نے کہا آپ کو وہ بھی یاد کراتا چلوں۔ وہاں پہ جھوٹ کے چھوڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی دشمن کو، دہشت گردوں کو ہیرو بنانے کے ساتھ ساتھ کیا ادھر چھوڑا جاتا ہے، یاد کریں کہ جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت ہماری وہ سیکورٹی فورسز کیا کر رہی تھی، بتاتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز اس وقت پی ٹی آئی کے گھروں پہ حملہ کر رہی تھی، وہ سرچے کر رہی تھی، چھاپے مار رہی تھی۔ ثبوت لیتے رہیں، لگے رہیں، لیکن پروپیگنڈا ڈیجیٹل دہشت گردوں نے کر دیا۔ یہ پہلا حملہ تھا ملک کے اوپر ڈیجیٹل دہشت گردوں کی طرف سے، اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ ہی نہیں گئی۔ اس کے بعد دوسری خبر کہہ دیتے ہیں وہ، باقی تو وہ چھوٹی چھوٹی شدنیاں چھوڑتے رہے، لیکن جو مین باتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم، دوسرا انہوں نے حملہ کیا کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد جب انہوں نے خبر ملی کہ ہماری فورسز نے بچوں کو، عورتوں کو آزاد کروا لیا ہے، جب پتہ چلا کہ ہماری فورسز نے نہایت ہی مہارت کے ساتھ بہت سارے مغویز کو آزاد کروا لیا، بازیاب کروا لیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا پلٹا کھایا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تو کہتے ہی نہیں تھے، بی ایل او والوں نے چھوڑ دیے، یا جو بھی نام لیتے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے۔ اور دوسری طرف یاسمین راشد 80 سال کے کینسر کے مریضہ جس کو بند کیا ہوا ہے، مطلب کہنے کا آپ خود سمجھدار ہیں کہ دہشت گرد جو ہمارے ملک پہ حملہ آور ہیں، ہماری ٹرین کو جنہوں نے ہائی جیک کیا وہ ٹھیک ہے، ہماری فورسز گندی ہیں۔ یہ 2 میجر تھے ان کے جو پاکستان کے اوپر حملے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے، اس کے علاوہ بہت سارے حملے تھے، خیر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہماری فورسز نے اپنی جانوں پہ کھیل کے، جانیں دے کے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد دشمن سے ٹکرایا گیا، اور بہت ساری جو پاکستان دشمن ایسی ایجنسیز ہیں وہ ساری پاگل ہو گئیں۔ آج ساری ایجنسیز انڈیا میں اکٹھی ہوئی ہیں اپنی ناکامی کے اوپر، یہ بھی آپ کو خبر مل گئی ہوگی۔ اس کے بعد اسمبلی میں آ جائیں، اسمبلی میں ڈیجیٹل دہشت گردوں کو جو ہینڈلرز ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیٹھتے ہیں، بالکل، عمران خان کو بھی لے آؤ۔ بات وہی، سوئی وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ اسی کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یار قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ادھر بیٹھو قومی سلامتی کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم تب بیٹھیں گے، پہلے اس کو آزاد کریں۔ اب میرے دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل دہشت گردوں کا مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو آزاد کرو، اور جو ٹرین پہ حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گرد، ان کا کیا مطالبہ ہے کہ اس کو رہا کرو۔ وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے نا، کبھی سارے مغویز اس کے سمیت آزاد کرتے ہیں۔ مارنگ بلوچ، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیا جائے واپس، اس کا ECL سے نام نکال دیا جائے، اس طرح کے مطالبے، اور سی پیک کو بند کر دیا جائے۔ سی پیک کو جب یہ مطالبہ کریں کہ اس کو بند کر دیں، ڈیجیٹل دہشت گرد جو جنہوں نے ٹرین پہ حملہ کیا، اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو وہ سی پیک بند کر دیں۔ اب کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے جو ثبوت چاہیے کہ قوم کے کسی بندے کو، یا ایسی کوئی شک گنجائش رہ گئی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز اس وقت آپ کی جنگ لڑ رہی ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پاکستان کا اس وقت خیر خواہ نہیں ہے۔ ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بالکل نہ کریں، ان کی لانتیں ڈالیں، بلکہ ان کا کلا کما آپ بھی اپنے وہ فورس، اپنے طاقت استعمال کریں، قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ان سے دلیل سے بات کریں، ان کو ثابت کریں، اور ان کو سرائے راستے پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو پھر اپنے جان پر پہنچیں گے۔ یہ اب آ گئی بات ان دہشت گردوں کی جو ڈیجیٹل کے علاوہ جو مین
ہماری فورسز سے سیدھے دو بدو لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنے حملے اور تیز کر دیے. جب سے یہ ٹرین کا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے مزید حملے جاری رکھے، کیونکہ انہوں نے ایک سرے لے کے آئے تھے حملوں کی، جو انہوں نے چین بنائی تھی اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے اور آج بھی ہماری فورسز کی بس کے اوپر حملہ ہو گیا. بہت سارے جوان ہمارے شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے. فورسز نے نوشکی میں اس علاقے کو گھیر لیا ہوا ہے، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی لگ گئی ہوئی ہے. اس کے اوپر خبریں اس لیے زیادہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے کہ غیر ذمہ دارانہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. ابھی بات نمایاں ہوگی، آپ کے سامنے آ جائے گی. میرا ہر پاکستانی کا دل اپنی پاک فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کا تعاون اپنی فوج کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں دے رہے. یہ جو فنڈنگ کی پیداوار ہے، ان کے آقا بھی باہر، ان کے پیسے بھی باہر سے آتے ہیں، ان کو لائکس بھی چاہیے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے. ہمیں صرف پاکستان چاہیے اور اپنی پاک فوج کے جوان چاہیے. ہم اپنی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمل طور پہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کریں. یہ درخواست ہے ہماری کہ ان کو گرفتار نہ کریں. یہ آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، یہ آپ کو مارنے آئے تھے. حملے کا جواب حملہ ہوتا ہے اور جو دشمن نے حملے کہتا ہے وہی آپ اس کو جواب دیں. ہمیں ان کی گرفتاریاں نہیں چاہیے، ہم نے ان کی شکلیں نہیں دیکھنی. ہمارے کورٹس اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو گرفتار لے کے آئیں تو ان کو سزائیں دے سکیں. ہماری کوٹوں میں خسرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوٹوں میں لانتی کردار بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوٹوں میں وہ ایسے بھرتی کر کے چلے گئے ہیں. ابھی تک تعداد میں وہ زیادہ ہیں. اگر کوئی ٹھیک لوگ ہیں بھی پاکستان کے احساس کرنے والے بھی ہیں، ان کی چلتی نہیں ہے، ابھی تک نہیں چل رہی. تو لہٰذا ان کی گرفتاریاں نامنظور ہیں. ان کو انہی کی جواب میں، انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.